آج کراچی شہر کو اگر آپ دیکھیں تو کراچی شہر ہر طرف سے بلند و بالا عمارتوں سے گھرا ہوا ہے۔ خوبصورت گھروں اور منفرد مکانات کی بجائے اب کراچی میں ہر جگہ عمارتیں ہی عمارتیں دکھائی دیتی ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں کراچی کا نقشہ اور اس کا منظر کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے، لیکن آج بھی کراچی میں ایک جگہ خوبصورت طرز کے شاندار مکانات بنے ہوئے ہیں جو پرانے زمانے کے کراچی کی تو یاد تازہ کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی پارسی تہذیب کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں پر پارسی لوگ رہا کرتے تھے۔ مگر اب یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ مکانات اب خالی کیوں ہیں؟ تو آئیے انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آج آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی کی پارسی کالونی میں۔ کراچی دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور پھر اگر آپ ٹریفک جیم میں پھنس گئے ہیں تو یہ معمول کی بات ہے۔ تو یوں ہی کچھ متبادل راستہ اختیار کرتے کرتے اسی طرح ہم ایم اے جناح روڈ سے باغ کی طرف جاتے ہوئے اچانک پارسی کالونی میں داخل ہو گئے۔ داخل ہوتے ہی ہمیں ایسا لگا کہ ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہاں بالکل عجیب سی خاموشی تھی اور سڑکیں صاف ستھری، قداور درخت اور سبزے کی وجہ سے پرسکون فضا محسوس ہونے لگی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کالونی کا نام سہراب کیٹرک پارسی کالونی ہے، مگر اس کالونی میں درجنوں گھر ایسے ہیں جہاں کوئی شخص نہیں رہتا، اور ایسا اس گھر کی مخدوش حالت دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں لوگ رہتے بھی ہیں وہاں ایک یا دو فرد ہی رہتے ہیں۔ کسی دور میں یہاں اچھی خاصی تعداد میں پارسی لوگ آباد تھے اور سب ایک دوسرے کو جانتے تھے اور مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان گھروں کی بیرونی دیواریں چھوٹی، گھروں کی بالکونیاں کافی منفرد ہیں۔ اس کالونی میں پارسیوں کے لیے بہت خوبصورت پارک بھی ہے، اور پارک کے علاوہ یہاں پارسیوں کا فائر ٹیمپل اور اسکول بھی موجود تھا۔ غرض یہاں ضروریات زندگی کی تمام آسائشیں پارسیوں کے لیے موجود تھیں، اور یہ جگہ کسی زمانے میں ان کے لیے بہت بڑھیا تھی، مگر آج ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آج یہ حال ہے کہ جو چند لوگ جو یہاں پر رہتے بھی ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ 1854 میں کراچی کی بندرگاہ بننے کے بعد اس علاقے میں پارسی عمرہ آباد ہونے لگے۔ اس کالونی کے گھروں کے ڈیزائنز کافی مختلف اور دلکش بنائے گئے، مگر اس کالونی کی بنیاد 1923 میں رکھی گئی جب یہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس کالونی میں 58 پلاٹس تقسیم کیے گئے، اور یہ کالونی خاص طور پر پارسی مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پارسی لوگ اپنے گھروں کے اندر شیشم کی لکڑی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی گھر یہاں پر بکتا ہے تو فرنیچر کا سودا سب سے پہلے ہو جاتا ہے، اور یہ ہاتھوں ہاتھ مہنگے داموں بک بھی جاتا ہے۔ ان گھروں کے ڈیزائنز یورپی طرز سے ملتے جلتے ہیں، اور یہاں مین گیٹس کے ساتھ مالک مکان کا نام آج بھی لکھا ہوا ہے۔ پارسی کمیونٹی کے لوگ کافی محنتی، کاروباری اور امیر بھی ہوتے ہیں، اسی لیے گزشتہ دہائیوں میں کراچی شہر کے بدترین حالات اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اکثریت میں پارسی یہاں سے ہجرت کر کے بیرونی ملکوں میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ اس کالونی سے متعلقہ روڈ پر بہت سی ریلیاں بھی نکالی جاتی تھیں جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھیں۔ پارسی لوگوں کو ان کا امن سکون بے حد پسند ہوتا ہے۔ پارسی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ اس کالونی کے اگر ایک گھر کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ کروڑوں روپے میں بنتی ہے، جس پر قبضہ مافیا کی نظریں لگی رہتی ہیں۔ 1980 کی مردم شماری کے مطابق شہر کراچی میں کل پارسیوں کی تعداد 930 تھی، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود یہ تعداد آج 1000 پارسیوں تک جا پہنچی ہے۔ زیادہ تر پارسی بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں،
मगर आज बिल्डर्स और कब्जा माफिया की नजरें इस कॉलोनी पर टिकी हुई हैं और ऊंची ऊंची इमारतों का झुरमट इस कॉलोनी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्डर्स और कब्जा माफिया से इस कॉलोनी को बचाने के लिए इस कॉलोनी को सिंध कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत सन 2000 की दहाई में ऐसी जगहों की फहरिस्त में डाल दिया गया था जिनको गिराया नहीं जा सकता। इसलिए कराची जैसे शहर में ये कॉलोनी अब तक बची हुई है। इन्हीं दो गलियों के बीच में सोहराब कैटरिंग पार्क है जो ज्यादातर बंद रहता है, जो चहलकदमी और त्योहार के लिए खोला तो जाता है मगर सिर्फ पारसी लोगों के लिए। हमें बताया गया कि अब इस पार्क में ज्यादा लोग नहीं आते क्योंकि इस इलाके में अब ज्यादा घर यहाँ आबाद नहीं है और इसी तरह किसी त्योहार के दौरान इसी पार्क में बना कम्युनिटी सेंटर आबाद हो जाता है, लेकिन ये बेशतर औकात खाली रहता है। इन घरों में अब बहुत कम लोग रह गए हैं और कहा ये जा रहा है कि ये लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। 18वीं सदी में जितने पारसी कराची आए थे, हैरत की बात यह है कि आज भी उतनी ही तादाद में पारसी कराची में आबाद है। वीडियो के आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस इलाके की खामोशी और पुरअसरारियत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन घरों के मुकीन अपने शानदार घरों को छोड़कर कहाँ चले गए। पारसियों का कराची को एक बैनुल अक़वामी शहर बनाने में बहुत बड़ा किरदार था जो किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। पारसी कॉलोनी के लोग बाइखलाक मगर खौफजदा रहते हैं। जो 1000 के करीब पारसी अब कराची में रह गए हैं, उनमें नौजवानों की तादाद बहुत थोड़ी है क्योंकि पारसियों को वो दर्जा वो हकूक नहीं दिए जाते जिसके वो मुस्तहिक हैं। इसलिए पारसी बच्चे अपनी इब्तदाई तालीम के बाद बाहर के मुल्कों का रुख करते हैं ताकि वो बेहतरीन जिंदगी और बेहतरीन तालीम से आरास्ता हो सके। क्या बहैसियत एक पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसलमान होने के नाते हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी अक़लियतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। एक ऐसी कौम जिसने कराची को बैनुल अक़वामी शहर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, मगर कराची वालों ने बदले में इन्हें क्या दिया? क्या हमारा अपनी अक़लियतों के साथ सलूक बेहतर है और क्या ये इसी तरह चलता रहेगा?